السلام علیکم دوستو۔ ایک بدعقیدہ بادشاہ نے ایک خدا رسیدہ بزرگ یعنی اللہ کے ولی کو ان کے مریدوں اور دوستوں کے سمیت گرفتار کر لیا اور بزرگوں کو کہا کہ کرامت دکھاؤ ورنہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو ان بزرگ رحمہ اللہ نے اونٹ کی مینگنیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ان کو اٹھا لاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہیں۔ جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ اونٹ کی مینگنیاں نہیں تھیں بلکہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر اس بزرگ نے اللہ کے ولی نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اوندا کر کے یعنی الٹا کر کے بادشاہ کو دیا، تو الٹا ہونے کے باوجود وہ پیالہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور الٹا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں گرا۔ یہ دونوں کرامتیں دیکھ کر بدعقیدہ اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ یہ نظر بندی ہے اور جادو ہے۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ جل گئی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو اس اللہ کے ولی کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے کہا، تو وہ اللہ کا ولی اپنے دوست احباب اور مریدوں کو لے کر آگ میں کود پڑے، آگ میں چلے گئے۔ ساتھ میں اس بادشاہ کے چھوٹے سے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ آگ میں لے گئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کے بچے کو بھی آگ میں لے گئے ہیں تو بادشاہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے دیکھ کر اس کے فراق میں بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ننھے شہزادے کو یعنی بادشاہ کے بیٹے کو اس حال میں اس کی گود میں ڈال دیا گیا کہ اس بچے کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک باغ میں تھا۔ یہ دیکھ کر ظالم اور بدعقیدہ بادشاہ اور اس کے درباری کہنے لگے کہ اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی یہ جادو ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا۔ تو اس اللہ کے ولی نے ایک بار زہر کا پیالہ پیا، پھر دوبارہ اس کو دیا گیا، پھر بھی پیا، پھر دیا گیا، پھر بھی اس نے پیا۔ ہر مرتبہ زہر کا پیالہ اس کو جب بھی دیا گیا تو اس سے ان بزرگوں کو یعنی اس اللہ کے ولی کو کچھ بھی نہ ہوا، صرف اور صرف اس اللہ کے ولی کے کپڑے پھٹتے رہے، مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ پیارے دوستو، یہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں جو وہ دکھاتے ہیں، اور اس میں اس بادشاہ کا چھوٹا سا بچہ جس کو وہ بزرگ آگ میں لے کر چلے گئے، تو جب وہ باہر آیا تو آگ نہیں تھی، وہ باغ میں گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔